مشکات شریف کی شرح مظاہر حق جلد 4 ادب کا بیان اسے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے کیوں بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب زنا تو توبہ کر لیتا ہے مگر صاحب غیبت کو توفیق توبہ نہیں۔ تشریح: صاحب الغیبت لیس لہ توبہ، یہ شاید اس لیے فرمایا کہ زانی ڈرتا کامتا اور توبہ کرتا ہے، اور غیبت کرنے والا اس کو آسان سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑے گناہ کی چیز ہے، کیونکہ ابتلاء عام ہو تو اس کی برائی دل سے جاتی رہتی ہے۔ نمبر 2، ممکن ہے کہ غیبت کرنے والا اس کو حلال قرار دے کر کفر کے جال میں پھنس جائے۔ نمبر 3، اس کے لیے مستقل توبہ نہیں بلکہ توبہ کا درست ہونا اس کے معاف کرنے پر موقوف ہے، جس کی توبہ کی، جیسے کہ اوپر کی روایت میں گزرا۔ باقی غیبت کا کفارہ کیا ہے اگلے حدیث میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ یہ شعر میرے دادا شیخ العربی والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نانوش، ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر۔ اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نانوش، جو روح چین پاتی نہ ہو اس کا غیر سے، وحشت سے باغی پھیلتی ہو ہر ایک دیر سے، سینے میں وہ جو درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے، اللہ کے درد سے وہ اس طرح خطر، ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور، اللہ کے درد سے وہ اس طرح خطر، ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور۔ یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات، جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی، جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں۔ جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی، جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں۔ مل جائے جب
محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت، پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے یہ بادب، ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب، کچھ راز بتا مجھ کو بھی چاکے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان، کچھ راز بتا مجھ کو بھی چاکے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت غور سے دیکھا ہے، یہ اصل میں حضرت والا اپنا مقام اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، وہاں آج ایک نیا خاص مال شروع ہوگا، تو لیکن وہ اتنا طویل ہے کہ آپ لوگ اس کو جاری بھی کرتے رہیں، دوسری بار دوسرا ایڈ کر کے چلتے رہیں، یا ایک ساتھ 3 دن کا جاری کریں، یا جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے۔ عنوان کا نام بتا دوں؟ ہے جی، بتا دوں؟ ایسے نہیں بتاؤں گا، عنوان سے آپ مست ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں اینڈ مزاح، اور اس کے بعد بھی اگر ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ رہے، تبسم نہ رہے، اور منہ ایسا بنا رہے تو بڑا نقصان خطرہ ہے۔ ایسی ایسی رات کو نیند ہی غائب ہو گئی، پھر بہرحال کیا بات کریں، بس آگے بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو بیچارے ہم تو 2-3 مثالیں دیتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، ہنسنا منع نہیں ہے، حدیث پاک کی دعا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان علیہ اجمعین کو ہنسنے پر دعا دی، ازرق اللہ سنکم، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، یعنی فرحت سے رکھے۔ جی کچھ راز بتا مجھ کو بھی چاکے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو۔ سارے بکھیڑے آدمی چھوڑ دے، بس ایک طرف آ جائے کہ اللہ کی محبت اور معرفت سیکھنی ہے، بس باقی سب کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا چشمہ ہی اگر غلط ہوگا تو غلط نظر آئے گا نا، اور ساری جان لڑا کے اصلاح کرا دے، پھر شیخ کے مشورے سے کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے، آگے کی بات ہے۔ کتنا دل کی حالت کیا ہے یہ اشعار سے، واہ۔ کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستان، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستان، میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہے سب میرے اشعار، فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار۔ دیکھیں راز آؤٹ ہو گیا نا، راز آؤٹ ہو گیا۔
میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں. تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں. کارتن حملہ بھی ہونے والا تھا. دیکھیں راز کیسے آؤٹ ہو رہے ہیں. جس کو پتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ حضرت کا اپنی طرف اشارہ ہے. تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں جو خود ہی تیرے فیض سے رشک گلستان. میں کچھ بھی نہیں دوستوں ہیں سب میرے اشعار. فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار. میں کچھ بھی نہیں دوستوں ہیں سب میرے اشعار. فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار. مزہ بڑھ گیا نا. میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں. میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں. پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو. پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. زیادہ تر آدھی رات کے اشعار ہیں اور قافیہ ملانے کو حضرت سوچتے نہیں تھے. قافیہ خود ہاتھ جوڑتے ہوئے حضرت کے سامنے آتے تھے. اور گاؤں کے حضرت والا اشعار میں حضرت کا کوئی بھی استاد نہیں. حضرت کا غم اور درد دل حضرت کے استاد تھے. اس طرح ستائے گئے. لیاری شریف تو آگے آ جاؤ نا. کرسی پہ بھلے بیٹھے ہیں لیکن اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ بس جو مجبوری ہے اب ظاہری بات ہے کہ منع تھوڑی ہے. بس اتنا کافی ہے. بس ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے. ہر سانس اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیخ ہنسے تم بھی ہنسو، شیخ روئے تم بھی رو. رونا نہیں آتا حدیث پاک پہ عمل کر لو. ابکو فعلم تبکو فتبا کہو. رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو. اس کے حساب سے شیخ ہنس رہا ہے. نہ ہنسنے سے شیخ کے دل پر اثر پڑے گا. اس کے دل میں آئے گا کہ بھائی یہ پوچھ کر لے آئے اگر گناہ ہے فتویٰ آ جائے تو آئندہ نہیں ہنسوں گا. اگر ان کے ذہن میں یہ کہ مسجد میں ہنسنا منع ہے تو فتویٰ لے آئندہ نہیں ہنسیں گے ہم. لیکن فتویٰ بھی نہیں لانا اور کہیں سے کوئی تحقیق بھی نہیں لانا اور اپنے اب کو بیمار بھی کر رہے ہیں پریشان بھی کر رہے ہیں. کل بھی ایک صاحب آئے تھے کسی نے بہت بڑے مفتی صاحب نے ان کو بھیجا. وہ خود بھی بہت بڑے شیخ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ستاری پردہ پوشی ہے. حضرت والا کے لیبل پر اعتماد ہے ان کو تو انہوں نے خط لکھ کر بھجوایا باقاعدہ اپنے بڑے مفتی صاحب نے. نام نہیں لوں گا کہ میں جس آدمی کو بھیج رہا ہوں اور کسی اور کو ساتھ بھی بھیجا. یہ خود اس کے حالات ایسے خودکشی کا اس کا ارادہ ہے. ساتھی کو الگ بٹھایا پھر اب تھوڑا سمجھایا پھر بیان میں بھی سمجھایا. تو خودکشی کر کے حرام موت مرنے کے لیے تیار ہے اور گناہ نہ کر کے مرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھو کیسی بیوقوفی کی بات ہے. حالانکہ جو گناہ نہیں کرے گا وہ مرے گا تھوڑی. اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں جانے عطا فرمائیں گے. نیم جان بستانہ تو 100 جان دہر. گناہ نہ کرنے سے اللہ آدھی جان دیتے ہیں 100 جان عطا فرماتے ہیں. یعنی 100 اور آدھی جان اس کو مل گئی. اس کے جینے کا مزہ ہی اور ہے. اس کے اٹھنے بیٹھنے کا مزہ ہی اور ہے. اللہ کے نام لینے کا مزہ ہی اور ہے. درود شریف پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے. تلاوت کا مزہ ہی اور ہے. دل چاہتا ہے بس ساری رات سجدے میں رہیں. دل چاہتا ہے ساری رات کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہیں
ان کے دل کا عالم ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنے بڑے بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا جس کے دل میں آئے اس کے مزے کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے بھائی؟ اور کتنے کتنے دور کے دوست ابھی 3-4 دن سے 10 دن 40 دن 3 دن 8-10 ہیں، کتنا دور سے آ گئے. اس میں 1-2 ساتھی ایسے ہیں جو میں نے کہا آپ کا رابطہ ہی نہیں ہے. آپ کو چلو آپ کے کبھی فون آتے ہیں، میں آپ کو شکل سے پہچانتا ہوں، یہ رابطہ کہاں ہے؟ رابطہ نہیں ہے نا. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ مشورہ کر کے اپنے علاقے میں کام پھیلائیں. کل کی بات ہے، ان کو سمجھایا میں نے کہ بھائی اللہ نے آپ کے اوپر مہربانی کی، اب عالم ہے، ابھی سے اس عمر میں، اس چھوٹی عمر میں آپ کو مسجد ملی ہوئی ہے، شاید وہاں پر فرض کرو کام کی اجازت نہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، اتنا آتے ہیں. پرسوں جو ہے وہ عرب کی جماعت آئی تھی، فلسطین کی اور یمن کی. تو پھر مجھے اطلاع آئی کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہاں کی باتیں وہاں بتائی، تو اور بھی 3-4 عرب آنا چاہتے ہیں. میں آ جا بھائی، اس میں تو ہم تو خوش ہوں گے. مجھے حضرت مفتی نعیم صاحب سے مشورہ کرنا تھا، میں وہاں بیٹھا تھا. پھر آخر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ وہ جماعت آئی ہوئی ہے. میں جلدی سے جلدی آیا، آ کر بیٹھے، دعائیں ہوئی. جو پچھلی بار بھی انہوں نے کہا نصیحت کریں تو میں کہ فلسطین کیسے حالات ہیں. یمن میں 2015 تک حالات اچھے تھے اور بہت ہی اچھے تھے. اس کے بعد سے آپس میں لڑا کر جنگ شروع ہو گئی ہے، اور پھر یہ لوگ جو ہے جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں ان کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں رقبہ زیادہ ہے آبادی کم ہے وہاں سنیوں کا قبضہ ہے. وہاں پر ہر وقت ان پہ لڑائی مسلط کرتے ہیں. ایجنٹ آتے ہیں وہاں سے، جس طرح یہاں وہاں سے ایجنٹ آتے ہیں، وہ انہوں نے تباہی الگ مچائی ہوئی ہے. پھر اللہ کے کرم سے حضرت کی نصیحت کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دعا ہم کر رہے ہیں لیکن غائب کی دعا، انہوں نے کہا غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. بالکل حدیث پاک ہے، لیکن پھر کیوں مسئلہ ایسا کیوں ہے؟ پھر سارا الحمدللہ وہ ٹرانسلیٹ کرتے رہے ایک ساتھی. اس کے بعد وہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں نے امیر صاحب سے ضد کی کہ ان لوگوں کو بھی بھیجیں، ان کو بھی بھیجیں. امیر صاحب نے کسی مسئلے سے منع کر دیا، کوئی نہ جائے. میں پیچھے پڑ گیا، امیر صاحب مجھ پہ ناراض بھی ہوئے، اور پھر ناراض ہو کر ان کو لے جاؤ باقی کو نہ لے جاؤ. کل ان کا جوڑ بھی ہے، وہاں کارگزاری بھی سنانی ہے مدنی مسجد میں. باہر نکل کے میں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا امیر صاحب کا دل دکھا کر. آپ کو کیا ضرورت ہے میری ایجنٹی کرنے کی بھائی؟ ابھی یاد دلانا، شاید وہ کہنا ان سے کہ معافی بھی مانگے امیر صاحب سے. کہا امیر صاحب سے میں نے ہاتھ جوڑا، آپ ناراض ہو کچھ بھی ہو ان کو میرے ساتھ کر دیں. ابھی طریقہ ہے خشکی کا یہ. اب ان کو میرے لیے کیا ان کے دل میں گمان ہوگا کہ شیخ نے ان کو پیچھے لگایا ہے. سمجھتے نہیں ہیں، جذباتی ہیں، روز بیٹھے رہتے ہیں، لیکن عقل ہے نہیں، مشورہ ہے نہیں. امیر صاحب کو ناراض کر کے ان کو لے آئے. انہیں دوسرے عرب کا بھی شوق تھا. انہوں نے پھر دیکھے نا، انہوں نے تھوڑا غم کا اظہار کیا کہ کیوں امیر صاحب ہم کو اجازت نہیں دے رہے وہاں جانے کی. ایک جملے نے دوسری غلط فہمی پیدا کرا دی. عاشق بنے پھرتے ہیں. اب سب کے سامنے بولنا بھی، ایسا آدمی بھی نہیں ہے سب کے سامنے بولے. پرانا ہوتا تو سب کے سامنے ڈانٹ دیتا کہ کیا تم آپ نے بےہودہ پن لگایا ہوا ہے. جب امیر صاحب نے ایک دفعہ منع کر دیا، ختم، امیر کی اطاعت کرنا ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے 1-2 دفعہ کہا تو میں نے نہیں تو کہہ دیا، لیکن باہر نکل کر دروازے تک جا رہا تھا تو میں نے واپسی پر یہ پیچھے تھے، میں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ آپ نے امیر صاحب کا دل دکھایا. آپ کو میں نے کہا تھا ان کو لانے کے لیے جماعت والوں کو. آج شام 4-17 سے 14 کی جماعت پہلی دفعہ آئی، اتنی بڑی جماعت. میں تو سویا ہوا تھا، دیر سے سویا تھا. ماشاءاللہ ہمارے دوستوں نے بہت اکرام کیا، بہت خوش ہوئے. پھر عصر سے پہلے ملے، عصر کے بعد پھر مسجد میں مل کر پھر گئے. تو پھر میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں یہ اصول ہے کہ جو جماعت آتی ہے کھانا سب کھائیں گے. کل نہیں، کل ان کو جو ہے وہ جوڑ ہے وہاں پر جانا ہے، وہاں پر ان کو پھر اس کے بعد فوراً ان کی واپسی ہے. دل سے خوش ہو گیا، بس ٹھیک ہے. آپ کو آئے بھی اتنے دن نہیں ہوئے اور آپ اٹھا کر جو ہے نا وہ زبردستی امیر صاحب کا دل دکھا کر لے آئے. تو آج سے شروع ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح مبارک کے چند حسین نمونے. اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے لطائف اور ظرائف، ڈپریشن کا علاج، بہترین علاج. اور اس میں پھر اور بزرگوں کا بھی ہے، لیکن زیادہ پہلے حدیث بار اگر کئی ہیں، پہلی حدیث پاک پڑھتا ہوں. اور یہ اگر آپ نے سوچا کہ ہم نے سنی بھی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اور شوق سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، محبوب کی بات ہے، بار بار بیان ہو تو ہم بار بار سنیں گے شوق سے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بڑھیا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی. جب بڑھیا نے پوچھا اپنے جنت میں جانے کا، بڑھیا بیچاری بہت حیران ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ، کیا واقعی بڑھیا جنت میں نہ جائیں گی؟ فرمایا کہ ہاں، بڑھیا جنت میں داخل نہ ہوگی
اور آپ مسکرا رہے ہیں، ہم مسکراتے نہیں ہیں، اور وہ بیچاری حیرانی میں فکر مند ہو رہی ہے۔ آخر جب اسی حیرانی پریشانی کی حدود میں آنے لگی تو فرمایا بس یہاں تک مزاح۔ تو فرمایا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یعنی ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے ایسا بنایا کہ کوانیاں ہیں، یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بڑھیا نہیں رہیں گی بلکہ انہیں جوان اور باکرا بنا دیا جاوے گا۔ دیکھو سب ماشاءاللہ کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ 1400 برس پہلے جس کا ذوق سلیم ہوتا ہے نا، وہ اگر 1 گھنٹے کے بعد کوئی آیا اس کو سنایا تو آنکھیں پھاڑ کر غور سے سنے گا، جس کا ذوق سلیم ہوتا ہے۔ اور جو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں اور ہم بیوقوف ہیں جو نہ ہنسیں، بدھو نمبر 1 ہے، ایسے لوگوں کو ہم داخلہ بھی نہیں دیتے یہاں خانقاہ میں۔ اس وقت تو سنت ہے ہنسنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ فرمایا ہنسے تو ہم کیوں نہیں ہنسے؟ ایسے لوگ چل بھی نہیں سکتے خانقاہ میں۔ ہمارا تو الٹا کھوپڑا معاملہ ہے نا بھائی، ہنسنا آسانے والا بات ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا، اور یہ بزرگوں سے آگے بڑھ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہنسی کی بات ہے نہ ہنسے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر تکبر، اس کے اندر۔ واہ واہ واہ، یہ اس تفسیر پر ہے کہ اس سے حور مراد نہ لی جاوے۔ دیکھو آپ آسانی۔ اب آگے پھر ہنسی کی بات آ رہی ہے، میں دیکھوں گا سب کو کون ہنستا ہے کون نہیں ہنستا ہے، اور جو زبردستی ہنسے گا مجھے پتا چل جائے گا۔ تو اس کی عادت ہی نہیں ہنسنے کی، تو زبردستی تو ظاہری بات ہے اس کی عادت ہی نہیں ہے اس کی۔ بیوی سے بات کرتے ہیں تب دل مردہ نہیں ہوتا، ہاں بچوں سے بات کرتے ہیں ہنستے ہیں، چھوٹے معصوم بچے کو ہنساتے ہیں، ہنساتے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں نا، بچہ سمجھتا ہے کیا کہ وہ مجھے ہنسایا جا رہا ہے، لیکن ہنستا ہے، وہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ اور ہنسنا اگر مطلقاً حرام ہے تو اللہ ہمارا چہرہ ایسا بنا دیں، دانت نکالنا بھی منع ہے، سمجھے؟ یا تو آپ اپنے دانت کٹوا لیں، ورنہ اس کے فضائل بتا کے سب کے دانت آگے نکلوا لیں۔ دیکھیے مذاق ہے، اور واقعات میں سرے منہ تجاوز نہیں، اور نہیں اس میں کوئی ادنا دھوکہ یا چال ہے، بلکہ خوش طبعی کے ساتھ ایک تخیل ہے تاکہ فکر مند بنا کر ایک دم ہنسا دیا جائے۔ آگے سنو ذرا حضرت مجدد کے ساتھ کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، یہ ایک دم ہنسا دیا جائے۔ فکر کے بعد جو فرت ہوتی ہے وہ زیادہ لذت ہوتی ہے، جیسا حافظ شفقت ہے، خبردار اگر شور کیا بچوں تو 2 کان کے بیچ میں ناک کر دوں گا۔ بچے ڈر کے بیٹھ گئے کونے میں، پھر ہنس رہے ہیں، 2 کان کے بیچ میں ناک تو ہے ہی نا، اب اس میں کیا جھوٹ ہوا بھائی؟ لیکن فکر مند کرایا پھر ہنسا دیا۔ اگر کسی کو ہچکی آتی تھی نا، بابا کے پاس، اللہ بابا کی مغفرت بے حساب فرمائے، کسی کو ہچکی آتی تھی، آج تم نے کیا کیا ہے؟ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، آدمی تو آیا ہی تھا، جی بابا کیا کیا بتاؤ آج تم نے؟ بھائی آدمی آیا میرے پاس، اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ پھر بابا ہنس رہے ہیں، وہ بھی ہنس رہا ہے، بھائی آدمی تو آیا نا میرے پاس، بھائی کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا۔ جو کتنا سب خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس وقت لائٹیں بند کر کے رو رہے ہو تو ہے جی، ان کا 47 دن پورے ہوئے ہیں، رو رہا ہوا ہے 47 دن اب بروانگی، ہمیں بھی بڑا غم ہو رہا ہے بھائی 47 دن یہ رہا، بچے کیوں یہاں زیادہ آتے ہیں؟ ابھی جو حضرت مفتی مولانا سید مختار الدین شاہ صاحب رحمت برکاتہ نے اپنے اس غلام کے لیے جو فرمایا، ان سے پوچھا، اور ایسا ہنس رہے تھے کہ کئی بار شال اپنے چہرے پر ڈال دی انہوں نے۔ اور حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجل خلفاء میں سے۔ اب سب رو رہے ہو، آپ سوچے یہ بچہ آئے گا تو ڈر جائے گا، یہ تو فوراً بچہ بھی نہیں آئے گا یہاں تو جناب۔ واہ 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 واہ۔ اب سنیے ذرا، یہ تو کہہ رہا ہنسنا بھی سنت ہے، ایک دم ہنسا دیا جائے فکر مند بنا کر، فکر کے بعد جو فرت ہوتی ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بڑھیا کو اور پوری امت کو اس مزاج سے حکمت اور علم کا سبق بھی دیا گیا۔ آج کیسے سب مختور پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے یہ اتنے برسوں میں، بس ساری امت کو، بڑھیا کو ایک حکمت اور علم کا سبق بھی دے دیا۔ وہ یہ کہ بسا اوقات آدمی اپنے کسی ذہنی منصوبے سے، جس کا اسے شعور بھی نہیں ہوتا، آیت اور روایت کے معنی غلط سمجھ لیتا ہے۔ بڑھیا نے جو ایک قید ذہن میں لگا رکھی تھی، لا تدخل الجنہ عجوز، تو یعنی جو اس وقت بڑھیا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگی۔
حالانکہ مراد یہ تھی کہ داخلہ جنت کے وقت وہ بڑھیا نہ ہوگی، یعنی کوئی بھی بڑھیا بحالت پیری یعنی بڑھاپے میں جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ بس اس مزاج سے حکمت کا ایک اصول ہاتھ لگا کر نصوص شریعہ آیات و روایت کی مراد سمجھنے کے لیے ذہن کو تمام خارجی قیود سے آزاد کر لینا چاہیے، ورنہ نفس کا مفہوم کچھ اور ہو جائے گا، جس سے خود بھی اپنے لیے حیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی، جیسے بڑھیا کا اشر ہوا۔ بس اب مفتی نعیم صاحب نے بھی اس طرح کیا تھا کہ بڑھیا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو نکلوا دیے، میں نے تو آنسو تو نہیں نکلوائے نا، ہے جی۔ اب یہ جملہ سننا میں نے جب سے پڑھا 3 دفعہ میرے خیال میں پڑھا میں نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دل کی سیپ کو ایسے کھولنا ہے تاکہ اندر آ جائیں، اوپر سے ہم دبا دیں اس کو، جیسا کہ بڑھیا کا شروع۔ بس ایسی مزاح اور خوش طبعی پر 1000 سنجیدگیاں نثار ہیں۔ سنجیدگی سے ایسے بنا ہوا ہے کہ ہاں حضرت مجدد نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی دین پھیلا رہا ہے، ہنسی کی بات آئے اور نہ ہنسے، وہ نہ ہنسا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس نے بھی ریا کیا۔ لوگ بولیں آپ نے تو دکھانے کے لیے نہیں کیا نا معاملہ یہ جناب۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم، واہ کیا بات ہے۔ بس ایسی مزاح اور خوش طبعی پر 1000 سنجیدگیاں نثار ہیں، جس سے فرحت نفس الگ ہو، علمت اور حکمت الگ ہو، اور قرب و ربط باہمی الگ مستحکم ہو۔ بس یہ مذاق فی الحقیقت تعلیم حکمت کا ایک اعلیٰ ترین شعبہ ہے، نہ کہ دل لگی ہے جناب۔ اب سنیے ذرا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ رمضان میں سحری کھانے کی آخری حد یہ ہے کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو جب تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح ہونے تک ممتاز نہ ہو جائے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے ایک سفید اور ایک سیاہ ڈورا تکیے کے نیچے رکھ لیا، جو آج جینٹل مین بنتے ہیں نا کہ ہم میڈیا سے سمجھیں گے، ہم انسائکلوپیڈیا سے سمجھیں گے، ان کے لیے بڑا جوتا ہے یہ۔ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی اللہ عنہ، اور اس کا مطلب نہیں سمجھے اور ڈورا رکھ لیا نیچے، ایک سفید ایک سیاہ۔ غور سے سننا، مزہ آ گیا۔ اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک یہ دونوں ڈورے کھلے طور پر ایک دوسرے سے الگ نہ نظر آنے لگے۔ اس وقت میں کافی سورج نکل آتا تھا، مگر ان کا کھانا پینا بند نہ ہوتا، اور خود قرآن پر عمل کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے مزاح کے لہجے میں فرمایا، یعنی تیرا تکیہ بڑا ہی لمبا چوڑا ہے کہ اس کے نیچے سے سیاہ ڈورا یعنی لیل و نہار دونوں آ گئے۔ اشارہ تھا کہ سیاہ و سفید ڈورے سے سود کا ڈورا مراد نہیں، بلکہ رات کا سیاہ خط اور صبح صادق کا سفید خط مراد ہے۔ جملہ مزاحی ہے مگر بھرپور ہے، علم اور حکمت سے جو واقعے کے مطابق اور تعلیم و ارشاد سے لبریز ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، دو ہنسی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ بہت زیادہ ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا چلیں گے۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیجئے۔ فرمایا میں تجھے اونٹ کے بچے پر سوار کراؤں گا۔ اس نے حیرانی کے لہجے میں عرض کیا، میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن یہ اللہ والوں کا سمجھانے کے طریقے میں نور بڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اونٹنی کا بچہ میرا کیا سہار کرے گا اور میرا بوجھ کیسے سنبھالے گا؟ بس آپ تو مجھے اونٹ ہی عنایت فرما دیں، یہ بچے کا کس چھوڑ دیں۔ جب زیادہ حیران ہونے لگے تو صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے سے سمجھایا کہ خدا کے بندے، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ تب وہ خوش اور مطمئن ہو گئے۔ آگے سنیے، ہاں ایک انصاری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھی۔ آج بھی پردے سے شرعی عذر ہو تو بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ جا جلدی سے اپنے خاوند کے پاس جا، اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ ایک دم گھبرائی ہوئی بلائی ہوئی خاوند کے پاس پہنچی اور اس نے کہا کہ تجھے کس مصیبت نے، شوہر نے کہا تجھے کس مصیبت نے گھیرا ہے جو گھبرائی ہوئی دوڑی آ رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک تو ہے مگر سیاہی بھی تو ہے۔ تب اسے اندازہ ہو گئی مزاح اور ہنس کر خوش ہوئی اور فخر محسوس کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایسے بے تکلف ہوئے کہ میرے ساتھ مذاق فرمایا، مگر سبحان اللہ مذاق کیا تھا، حقیقت سے لبریز تھا، جس میں ایک بات بھی خلاف واقعہ نہ تھی اور نفس میں نشاط آوری مزید براں تھی۔ اب اس میں آ گیا کہ بھائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اور ہم فوش مزاق کرنا یا کسی کو اذیت دینا، ٹارگٹ بنانا، یہ سب نکل گئے وہاں سے۔ آگے سنیے، زندگی میں خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات جو خوشی اور غم کی یاد دلاتے ہیں ہمارے لیے نہایت سبق آموز ہے۔ ذیل میں ایسے ہی چند درخشندہ واقعات دیے جاتے ہیں جو ہمارے لیے بھی خوشی اور غم کے لمحات میں اسوہ حسنہ ہے اور سرمایہ تسکین بھی ہے۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت کا آغاز ہو چکا تھا، 30 کے قریب خوش نصیب دعوت حق پر لبیک کہہ چکے تھے۔ قریش ابتدا میں ہی اسلام کی تحریک کو کچلنے کے لیے میدان میں اتر آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں پناہ گزین تھے۔ ایک دن ایک سرخ رنگ میانہ قد گھنی داڑھی والے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آتے ہی دل کی خوشی سے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان صاحب کے مسلمان ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی اور ان کا اسم گرامی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن اتنا ہنسے، اتنی تکلیف، علماء ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کتنی تکلیف میں تھے، کھانا پینا کیا تھا، اور پیٹ کا شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شکم مبارک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ یہ ان سے مذاق کر رہا ہے تو مذاق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اگر ان سے مذاق کرے تو ہماری آپ کی مذاق ہے ہی نہیں، اور پہلے بتا دیتے نا، بری لگ گئی بات، کس نے ہمارے لیے ایسا کیوں کہہ دیا۔ یہ اصل ہمارے یہاں نہیں، ہر جگہ یہ ہے، اور کسی کے لیے بیان نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ بات یاد ہے کہ بیان کر دیا۔ کوئی بیوقوف سمجھے کہ میرے لیے بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، لڑائی، ناراضگی، بات چیت بند، بھائی اس نے تو آپ سے مذاق کیا کہ ہمارا مذاق ہے ہی نہیں، تو مذاق ہونے نہ ہونے کی دلیل کیا ہے مجھ کو بتاؤ، آپ نے کیوں اس کو کہا مجھ سے آپ کا مذاق نہیں ہے، گالی دی، آپ کو اذیت پہنچائی، مشورہ کر لو۔ آگے سننا، غزوہ خندق کے دن اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ ہماری مسکراہٹ تو اتنی ہی ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ واقعہ یہ ہوا کہ کافر ڈھال لیے ہوئے تھا۔ حضرت سعد اگرچہ بڑے تجربے کار تیر انداز تھے، لیکن وہ کافر ڈھال کو ادھر ادھر کر کے اپنی پیشانی کا بچاؤ کر رہا تھا۔ حضرت سعد نے ایک مرتبہ تیر نکالا اور اس کو کمان میں کھینچ کر موقع کی تلاش میں رہے۔ جب اس نے ڈھال سر سے اٹھائی تو آپ نے ایسے نشانے کے ساتھ کھینچ کر تیر اس کی پیشانی میں مارا کہ تیر لگتے ہوئے گر گیا، ایسا گرا کہ اس کی ٹانگ بھی اوپر اٹھ گئی، ایسا گرا کہ ٹانگ بھی اوپر کو اٹھ گئی۔ بس آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ دیکھ کر ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ یار آپ کے تونٹوں میں ہنسی بھی نہیں آئی، مسکراہٹ بھی نہیں آئی، یہاں دندان مبارک نظر آ رہے، آپ تو قرضے کے ساتھ ہنس رہے ہو، آپ قرضے ہی تو نہیں ہے، سب ہنس رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ابھی پہلے ہی تو بتایا کہ میں ہر ایک کو دیکھوں گا کہ کوئی ہنسا یا نہیں ہنسا، امرت کو نہیں دیکھوں گا۔ کمال ہے، اتنا کہنے کے بعد ایسا مبارک بات ہو رہی ہے، ہنسے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دل کو تھام کرو، گزشتہ رات میں نے ایک حسین خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی مبارک کو چوم رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محب صادق کی بات سن کر مسکرائے۔ میں تو مسکراؤں گا، باقی ہر ایک کی قسمت ہے۔ جانثار صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کر مسکرا اور زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، تم اپنے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو۔ کہاں فلموں کی دنیا، کہاں بدماشیاں، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے زمین آسمان کا فرق ہے، یہ فرق بھی نہیں ہے، اتنا فرق ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ آگے بڑھاؤں اور دوسرے کتنے خوش ہوں گے کہ ہمارے دین میں ہنسنا ہے، رونا بھی ہے، رلانا بھی ہے، ہنسنا بھی ہے، ہنسانا بھی ہے، اللہ کے محبت کے عشق میں پھنسنا ہے، پھنسانا بھی ہے۔ فرمایا تم اپنے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو۔ جانثار صحابی ارشاد سنتے ہی فرتے محبت سے بے خود ہو گئے اور والہانہ انداز میں آگے بڑھے اور عقیدت اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوم لیا۔ حاضرین میں موجود تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس صحابی کی خوش قسمتی پر رشک کرنے لگے۔ اس صحابی کا نام حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ آخری بات آج کی، بھائی یہ تو لکھنا بھی ہے، میرے موبائل میں لکھنا ہے یہ ابھی جو بتا رہا ہوں۔
عہد رسالت میں ایک خوبصورت نوجوان دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات بڑے انہماک سے سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے بہت متاثر ہوئے اور یکایک اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے، رونا بھی ہے نا، آگے ہنسنا بھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ سن کر نوجوان فرط مسرت سے بے خود ہوئے اور عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں بھی آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں اور آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، دیکھو رونا اب مسکرانا، مسکرا کر فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنا ذکر و شکر اور اپنی اچھی عبادات کرنے کے لیے میری مدد فرمائیے۔ اس خوش بخت نوجوان نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ہمیشہ خود بھی آپ کے ارشاد پہ عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی اس عمل کی تلقین دوں گا۔ انہوں نے آگے تلقین کی ہوتے ہوتے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے یہاں لوگ صحبت کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک بھی جب تک پہنچا ہے نا صحبت سے پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو رہے سب قاری نہیں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجوید سیکھی، ان کی صحبت میں جو رہے وہ انہوں نے تجوید سکھائی، پھر اس کے بعد ہمارے پاس پہنچا ہے۔ صحبت کا یہ معاملہ ہے اللہ کے کرم سے۔ اسی طرح نورانی قاعدہ بغیر قاری صاحب کے صحبت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ صحبت بھی دیکھیں کافی نہیں ہوتی جب تک آدمی مشق نہ کرے، اسی طرح صحبت اہل اللہ اور ان کے غلاموں کی کام نہیں آتی جب تک کہ مشق کر کے نظروں کی حفاظت نہ کریں۔ ایسے تھوڑی ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے پڑے ہم لوگ۔ یہ میرے موبائل میں سمجھے، یہ نوجوان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ اب میرے جو تو 3 سنا کر اور پھر آگے دوسرا مضمون بیان کرنا تھا توبہ کا، لیکن اللہ نے اس میں مزہ عطا فرما دیا، پھر اور دین کی باتیں نکل آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حسن مزاح یہ سننا، ایسے جھومتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور کی ایک چمک نمودار ہوتی جو بعض اوقات چمکتی ہوئی بجلی کی طرح نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندھیری رات میں تاریک کمرے روشن ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے مبارک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر میں چراغ نہیں تھا۔ جب آپ کے سامنے چراغ کی ضرورت بیان کی تو فرمایا اے عائشہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں ایسا چراغ روشن کر دیا جائے جس میں نہ بتی اور نہ تیل؟ سمجھ رہے ہیں، بتی اور نہ تیل، ایسا چراغ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کہ ہاں یا رسول اللہ۔ یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کھلے اور مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے درمیان سے ایک ایسا نور روشن ہوا جس سے گھر کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا کیا، ہمیں اللہ نے سور کتا نہیں بنایا، بغیر مانگے کلمہ عطا فرمایا، بغیر مانگے آپ نے ہاتھ پیر ایمان کو سلامت رکھا، بغیر مانگے اللہ نے شرک اور بدعت والے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ گنتے چلے جائیں رات کی نیند اڑ جاتی ہے کبھی کبھی۔ واہ 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 واہ، دوبارہ پڑھوں بھائی۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے سے نور تو نہیں نکلے گا نا، تو ایسا جملہ بولنے سے ایمان بھی چلے جاتا ہے، کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں، لیکن مسکرا تو سکتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو اے عائشہ کہ تمہارے گھر میں ایسا چراغ روشن کر دیا جائے جس میں نہ بتی ہو نہ تیل؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کھلے، مسکرائے۔ کیا منظر ہوگا اس کو یاد کریں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے درمیان سے ایک ایسا نور روشن ہوا جس سے گھر کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ یہ روشنی اتنی دیر تک رہتی کہ بعض اوقات ہمسایہ کی عورتیں آپ کے گھر چلی آتی اور اس روشنی میں سوت کاٹتی رہتی اور بعض کپڑے سیتی رہتی، ایسا روشنی تھی نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی تک اس نور کی تابانی
میرے حجرے مبارک میں موجود ہے۔ آج کی آخری بات، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک آپ پر غنودگی سی طاری ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ کتنی مسکراہٹیں ہو چکی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائیں؟ فرمایا ابھی ابھی سورہ کوثر نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ حوض کی طرح ہے، قیامت کے دن میری امت اس پر آئے گی، ان کے پینے کے برتن ستاروں کی تعداد کے بقدر ہوں گے۔ کیا بد نظریاں ہم کرتے ہیں، گناہ کرنے بڑے کرتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مہاجرین انصار میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سوائے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں کسی بات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا ارادہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے 2 سال تک مؤخر کرنا پڑتا۔ شروع میں مقدمہ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مزاح کیوں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیوں، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روک دیا تھا، جو دور تک جاتا تھا۔ تو یہ مزاح اس لیے تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جتنی ہیبت ہونی ہے اس سے بڑھ کر پریشان نہ ہو اور کوئی بات پوچھنے سے رہ نہ جائیں۔ دیکھیں خود صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 ماہ تک کوئی بات میں پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ان بیانات کو آگے پھیلاؤ نا بھائی، تو لوگوں کو پتا چلے دین کتنا مزیدار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا دن تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہ تھا، پریشانی نہ تھی، ستانے والے نہیں تھے۔ ہجرت ہوئی، ہجرت ہونے کے بعد بھی وہاں پہنچ کر 460 کلومیٹر پہنچ کر وہاں بھی ستاتے تھے، اتنے پہاڑیاں، گھاٹیاں، اتنی گرمیاں، اس میں بھی آگے ستاتے تھے، اور ایک غزوے پر غزوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کعب بن زہیر مشہور شاعر تھے، یہ ان میں سے تھے جن کا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مباح قرار دیا تھا۔ یہ اس دن مکے سے بھاگ گئے، بعد میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، اب کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ اس خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مسکرا کر صحابہ سے ارشاد فرمایا دیکھو کیا کہتا ہے۔ پھر انعام کے طور پر اپنی چادر مبارک بھی انہیں عنایت فرمائی۔ ماشاء اللہ۔ بہت مزہ آیا، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کیوں بھائی کوئی مزہ آیا دوستوں کو؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لائیے بھائی جلدی دے دیں، پرچے دے دیں۔ وہاں بلال اشرف سے بیان سن رہے ہیں، قاری ارشد عبید صاحب بھی اللہ صحت عطا فرمائے، مفتی زکریہ صاحب بھی، مولانا فیاض، 15 دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان سن رہے ہیں۔ مولانا رفیق صاحب جامعہ فاروقیہ میں ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ آپ نے کہاں بولا تو کسی اور نے، آپ نے بولا تھا کسی اور نے بولا تھا بھائی؟
آپ نے بولا تھا نا، بیچ میں آپ نے بولا تھا نا، تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ نے نہیں، تو ہو گیا. اچھا آپ نے بھی اگر بیچ میں بولا تھا ٹھیک ہے، سب معاف بھائی. قاسم، ہاشم، ابو، امی، افسا، سب کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے بھائی. بنت ظفر پورے بیان سے خصوصاً ادب کی تعلیم سے دل بہت خوش ہوا. دیکھو بھائی خوب مٹنے کی فکر بھی، گڑبڑ کی اور وہاں سے میسج آ رہا ہے کہ ہمیں مٹنے کی اللہ توفیق دے، خوب فائدہ ہوا. بیان سے دل نور سے بھر گیا. بنت اشرف دھابی جی، سیف اللہ پشاور، مفتی نور الامین سے پڑھائی ہوئے سن رہے. آصف پاریک اللہ عافیت سے رکھے. ریحان اللہ تعالیٰ سب اصلاح میری فرما دیں. عمر جاوید سنا اللہ فرمایا. عبد الکریم پٹیل پاڑا. مولانا نعمان احمد عباسی، کل ان کے والد صاحب کا آپریشن، اللہ صحت عطا فرمائے. مفتی نعمت اللہ پابندی سے دکان پر بیان سن رہے. احمد سرکندار سے. مبشر اہلیہ مبشر قطر سے، اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے. کل وفاق کا امتحان ہے، اللہ کامیابی عطا فرمائے تاکہ وفاق میں بیٹھ سکیں. شاباش. اس میں پریشان نہ ہو، دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ادارے کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں شیخی نہیں چلتی، اور جو شورا والے ہیں وہ بچے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اللہ سے عدالت میں راضی رہنا بھی فرض ہے. آگے کیا ہوگا وہ اللہ پر نظر رکھنا ہے. مشورہ شیخ سے کر سکتے ہیں. بس بھائی ہمارے دعاؤں سے کیا مشکلات حل ہوئی، اللہ حل کراتے ہیں، نام چڑھا دیتے ہیں تاکہ دین کے قریب ہو جائے. بھائی دستخط کس کے کرنے تھے فارم پر؟ بھائی سب معاف. بھائی شاباش. دیکھو لکھا بھلے جوتے ماریں، لیکن اب جوتے مارنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن جملے سے تو خوشی ہوئی نا. حذیفہ خیال رکھنا، آپ پچھلی بار تھوڑا مسئلہ ہوا تھا. نہیں اب آپ سے نہیں، ڈھکن اتار کر دیں. میں اپنی ڈھکن اتار کے دیں. ہاں بس صحیح ہے. کنجوسی دکھا دی، اب سخاوت کی کو دکھاتے ہو بھائی. آپ کا احسان ہے جو آپ نے مجھے قلم دیا. حذیفہ کو دے دیں. جو پرچہ یاد نہ ہو کیا پرچے کے پیچھے کیا لکھا ہے، پرچہ لے کر پھر دوبارہ پڑھیں اس کو، اور آپ کے پاس پرچہ ہے وہ دوبارہ پڑھیں تاکہ گڑبڑ نہ ہو. نئے ساتھی ہیں ان سے پھر کہتا ہوں، میں نے تو آواز نہیں سنی. اونچی آواز ذرا بھی ہوتی ہے تو میں بول دیتا ہوں. اس معاملے میں آسرا کرنا، دوسرے کو برباد کرنا ہے نا، تو خیانت کی نا تو ہوگا. میں تو بول دیتا فوراً. اس وقت دین کی بات ہو رہی تھی اور ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ کے کرم سے میں نے تو محسوس نہیں کیا. اگر کرتا تو میں اسی وقت ان کے سامنے ہی بول دیتا کہ بھائی آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے. اور تفسیر میں لکھا ہے معرف القرآن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں آواز سے اونچی آواز نہ ہو. نیچے لکھا ہوا ہے، شیخ کا بھی یہی حق ہے. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شیخ کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی کو نہیں مل سکتا. خاص باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ اس سے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے نیچے بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت تو ختم ہو چکی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ کہنا کہ مجھ پر وحی آتی ہے آج کے بعد نمازیں بند، اور یہ لالچ اور دھوکے دینا، یہ تو اس کی ایمان ہی نہیں ہے اس کا نام. اس لیے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں تو معجزات ہیں، ہزاروں. دل چاہتے ہیں معجزات پر بھی بیان ہو. ہزاروں معجزات ہیں. اب نعوذ باللہ کوئی ماچس جل جائے اور کہے میں نے جلا دی، خود بخود جل گئی، حالانکہ اس نے اندر ایک رکھا ہوا تھا تھوڑا گڑبڑ، اس سے آگ لگ گئی. ایسے شعبدے بازیاں ہوتی ہیں نعوذ باللہ. ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پھر نبی بتاتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. اسلامی حکومت ہو تو گردن اوپر لٹکی جائے، وہاں سے رسہ لٹکائیں اور گردن اور شہر کے بیچ میں، اور اس کو سب دیکھ کے عبرت حاصل کرتے رہیں. لیکن بس دعا تو کرنا چاہیے کم از کم. کتنے جیل میں بند ہیں لیکن